لیموزین کا اندرونی حصہ حد درجہ پرتعیش تھا۔ پروین جب بیٹھی تو اندازہ ہوا کہ کار کے بیٹھنے کا حصہ غیر معمولی طور پر کشادہ ہے۔ درمیان میں مہنگی سرخ شراب اور کرسٹل کے نازک گلاسوں کی ایک ٹرے رکھی تھی۔ وہ ابھی ٹھیک سے بیٹھی بھی نہ تھی کہ سامنے بیٹھے مرد نے ایک گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ پروین نے بھویں اچکا کر گلاس تو لے لیا، مگر اس سے پہلے کیلون ہارٹ نے دوسرا گلاس اٹھا کر ہلکے سے اس کے گلاس سے ٹکرا دیا۔ کانچ کی ایک نرم سی ٹنٹناہٹ گاڑی کے کیبن میں پھیل گئی۔ صرف اسی ادا سے پروین سمجھ گئی کہ یہ شخص ثالث نہیں ہو سکتا۔ ثالث اتنا بناوٹی نہیں تھا۔ اس نے ہونٹ سکیڑے اور گلاس میز پر رکھا۔ کیلون آہستہ سا مسکرایا۔ پہلے پی لیجئے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ ذرا آگے کو جھکا ہوا تھا، انداز میں ہلکی سی رعونت تھی۔ پروین نے نظر نیچی کیے، بس اسے دیکھا۔ کیلون نے گلاس کی طرف معنی خیز نظر ڈالی، جیسے زبردستی پلوانا چاہتا ہو۔ جاننا نہیں چاہیں گی کہ میں کون ہوں؟ کار کے اندر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ دونوں کی نظریں باہم ٹک گئیں، خاموش مگر بھرپور دباؤ کے ساتھ۔ کچھ لمحوں بعد پروین نے ہولے سے کہا، مجھے معلوم ہے آپ کون ہیں۔ کیلون چونک پڑا۔ پروین کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر قدرے دور ہو گئی۔ جو شخص ثالث جیسا لگے اس کا اس سے خون کا رشتہ ہونا لازمی ہے۔ طلال اور رامین میں کچھ مشابہت ہے، مگر آپ جتنی نہیں۔ تقریباً 30% خدوخال تک۔ درست کہا نا کیلون، یا یوں کہیے مازن مہدی۔ کیلون در حقیقت اس کا سٹیج نیم تھا۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نام بدل لینا عام بات ہے۔ اصل میں وہ مازن مہدی تھا۔ پروین نے جب نیٹ پر تلاش کر کے دیکھا کہ کیلون اور ثالث ایک نہیں ہیں تو اس نے طلال کو پیغام بھیجا کہ ان کی نسل در نسل خاندانی ترتیب دیکھ لے۔ جواب میں جو خاکہ آیا اس میں مازن مہدی کا نام موجود تھا۔ خاندان مہدی اپنی مکمل شجرہ جات باہر والوں پر نہیں کھولتا تھا، اور پروین ابھی قانونی طور پر خاندان میں شامل نہیں تھی۔ اس لیے طلال نے اصل شجرہ نہیں بھیجا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا خاکہ بھیجا۔ خاندان مہدی صدی پرانا تھا، شاخیں بے شمار۔ مثال کے طور پر طلال اور ثالث ایک ہی دادا سے نہیں تھے، ان کے دادا بھائی تھے۔ اسی نسبت سے طلال کا گھرانہ کیلیفورنیا میں مرکزی حویلی سنبھالتا تھا۔ جہاں تک مازن کا تعلق تھا، وہ اسی نسل کے تیسرے بھائی کی شاخ سے تھا، یعنی قدرے بعید رشتہ۔ اس نسبت سے مرکزی شاخ یعنی ثالث اور اس کی فوری نسل کو حویلی میں فطری فوقیت تھی، جبکہ دور کی شاخوں جیسے کیلون کو شاذ ہی اہمیت ملتی۔ طلال اس قدر تعاون اسی لیے کر رہا تھا کہ وہ ان دنوں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بگ سسٹر یعنی پروین کا دل سے مداح تھا۔ آخر ایک جملے میں اسے کوئین کا شاگردی کا درجہ ملا تھا۔ طلال کے دیے نقشے سے پروین نے کیلون کی حیثیت اور مقام جان لیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ کیلون اور ثالث کے دادا آپس میں شکل میں بہت ملتے تھے، چنانچہ دونوں پوتوں میں 30% جیسی مماثلت کچھ عجیب نہ تھی۔ پروین نے جب مازن یعنی کیلون ہارٹ کی اصل پہچان کھول دی تو وہ پل بھر کو ساکت رہ گیا، پھر آنکھیں پھیلا کر مسکرا دی۔ لوگ کہتے ہیں میری بھابھی نہایت ذہین اور حسین ہے، دیکھتا ہوں واقعی ایسا ہی ہے۔ وہ ذرا جھکا، مسکراہٹ میں کانٹے نکل آئے۔ افسوس، اتنی کم عمری میں بیوہ ہو گئی۔ لہجے میں ٹھیٹھ دشمنی چھپی تھی۔ پروین نے اس سے پہلے طلال سے پوچھا بھی تھا کہ کیلون اور ثالث کے تعلقات کیسے ہیں۔ جواب آیا تھا آگ اور پانی، دشمنی کی آخری حد تک۔ گھر میں ثالث ہمیشہ بلند مقام پر رہا، ہر میدان میں سب سے آگے۔ ایسے بچوں کے آس پاس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ان سے متاثر ہوں جیسے طلال اور شیس، اور دوسرے جو ان سے جلن میں رہتے ہوں جیسے رامین اور کیلون۔ رامین کی ضد خاندانی وراثت کے لیے تھی، کیلون اتنا دور کی شاخ تھا کہ اسے حصہ مانگنے کا حق بھی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ جوان ہوا تو گھر والوں نے چاہا کہ وہ کارپوریشن میں لگے اور ثالث اس کے لیے اچھی پوزیشن مقرر کرے، مگر مازن اپنی ضد کا پکا تھا۔ بغیر کچھ کہے چپکے سے دوسرے شہر جا کر
اداکار بن گیا۔ خاندان مہدی اداکاری کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جیسے کیتھرین ہیپرن نے کہا تھا، ایکٹنگ از دا پرفیکٹ ایڈیٹ پروفیشن اینڈ ناٹ اے ویری ہائی کلاس وے ٹو ارن اے لیونگ۔ چنانچہ مازن نے صنعت میں کیلون ہارٹ کا عرفی نام رکھا اور گھر والوں کو کہہ دیا کہ خاندان کے اثر و رسوخ سے کبھی مدد نہ لیں۔ کیلون کے والدین نے حتیٰ کہ ثالث سے بھی کہا کہ اسے ہرگز سہارا نہ دیا جائے کہ شاید دباؤ میں آ کر بیٹا راہ بدل لے۔ یوں کسی کو خبر نہ ہوئی کہ کیلون ہارٹ دراصل مہدی خاندان سے ہے، اور اسی تسلسل میں اس کے دل میں ثالث کے لیے کدورت جڑ پکڑتی گئی۔ پروین ایک ضدی لڑکے سے زیادہ بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیلون بظاہر 25-26 برس کا ہی لگتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اترنے لگی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیلون کی سرگوشی اس کے کان کے قریب گونجی۔ اتنی جلدی جا رہی ہیں پروین؟ دراصل میں نے آپ کو ایک بات پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ سنا ہے کچھ مردوں کو بھابھیوں سے کھیلنے میں مزہ آتا ہے، آپ نے یہ قصے سنے ہیں؟ کیلون کا لہجہ عجیب سا تھا، سرگوشی میں الجھا ہوا۔ جب وہ بولا تو اس کی گرم سانسیں پروین کی گردن کو چھو گئیں۔ اس کے ہاتھ کی گرفت جو پروین کے کندھے پر تھی ہلکی مگر معنی خیز تھی، ایسی جیسے جس میں نرمی کے ساتھ کچھ بے ادبی بھی چھپی ہوئی تھی۔ پروین کے جسم میں ایک لمحے کچھ جمود چھا گیا۔ جیسے ہی کیلون کے الفاظ ختم ہوئے اس نے اچانک پلٹ کر اپنا بازو گھمایا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ کیلون نے زبان سے ٹس کی آواز نکالی۔ کیا ہوا پروین؟ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ میں ثالث سے اتنا کماتا نہیں؟ وہ ذرا قریب جھکا، اس کی آنکھوں میں غرور کی جھلک۔ ویسے بھی خاندان مہدی کی ساری دولت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ میں اس جیسا ہی لگتا ہوں بلکہ کچھ زیادہ خوبصورت ہوں، تو کیوں نہ تم میرے بارے میں سوچو۔ لوگ کہتے ہیں میں پورے امریکہ کا سب سے خوبصورت مرد ہوں۔ پروین، کیا تمہیں مجھ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں؟ پروین نے آنکھیں تنگ کر کے اسے گھورا، پھر آہستہ سے کہا، تم واقعی کچھ حد تک خوبصورت ہو۔ کیلون کے ہونٹوں پر خود پسند مسکراہٹ پھیلی، مگر اگلے ہی لمحے پروین نے سرد لہجے میں کہا، لیکن بدقسمتی سے تم میں جو چیزیں ہیں وہ ثالث جیسی نہیں ہیں، وہ مجھے گھن دلاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پورے اعتماد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ لمبے قدموں سے چلتی ہوئی وہ ولا کے اندر داخل ہوئی۔ پیچھے کیلون غصے سے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ گاڑی کے اندر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ گھن؟ اس نے کہا، وہ مجھ سے گھن کھاتی ہے؟ وہ دانت پیس کر بڑبڑایا، میں خاندان کا سب سے خوبصورت مرد ہوں، ثالث سے زیادہ پرکشش اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ وہ تلملا اٹھا، یہ عورت حد کرتی ہے۔ غصے میں وہ زور سے سانس لیتا ہوا سیٹ سے ٹیک لگا گیا، پھر موبائل اٹھایا، ایک نمبر ملایا۔ ہیلو بھائی، کیا میں بدصورت ہوں؟ پروین نے کہا، میں گھناؤنا لگتا ہوں؟ یہ زیادتی ہے، بالکل زیادتی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور مدھم آواز آئی جس نے لمحے بھر کے توقف کے بعد دھیمی آواز میں پوچھا، تم نے اسے دیکھا؟ کیلون بولا، ہاں دیکھا، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، کافی ہوشیار ہے، یہ جانتی ہے کہ یہاں رہنے سے زیادہ توجہ نہیں ملے گی۔ میں نے حارث کو بھی دیکھا، اب وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، پچھلی بار جب دیکھا تھا تو ابھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ بولتا گیا جیسے شکایتیں ختم ہی نہ ہوں، آخر میں روحانسا ہو کر بولا، بھائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پروین نے کہا، میں گھن لگتا ہوں، آپ کو میرے لیے بدلہ لینا ہوگا۔ دوسری طرف سے ایک مدھم قہقہا سنائی دیا، ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ۔ کیلون چونکا، واپس؟ مگر کل میرا شوٹ ہے، یونیورسٹی والا سین۔ آواز پھر اتری، سرد پر اعتماد، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیلون، کیوں؟ ادھر پروین ولا واپس پہنچی تینوں بچوں کے ساتھ۔ اس نے ہمسائے سے ملاقات کی، پڑوسی عورت بڑی خوش مزاج تھی۔ ہم سب امریکی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ بتاؤ تو، اندازہ لگاؤ میں کہاں سے آئی ہوں؟ پروین نے پرسکون لہجے میں کہا، فلوریڈا۔ عورت چونکی، ارے تمہیں کیسے پتا؟ پروین کے چہرے پر ایک مہذب سی مسکراہٹ آ گئی، اندازہ لگایا تھا۔ پھر وہ بچوں کو ساتھ لے کر اگلے گھر چلی گئی۔ یہ پورا علاقہ امریکی نژاد
لوگوں کا تھا۔ دونوں جانب کے ہمسائے نرم دل اور مددگار لگے، البتہ احتیاط کے طور پر پروین نے چاروں طرف اپنے خفیہ محافظ تعینات کر رکھے تھے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ شام تک وہ تینوں بچوں کو پورے علاقے کا چکر لگوا چکی تھی۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ اگلے 3 مہینے یہیں رہنے والی تھی۔ گھر لوٹتے ہی وہ ایک بوڑھی عورت سے ٹکرا گئے جو ان کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ بوڑھی عورت نے جیسے ہی انہیں دیکھا اس کے چہرے پر ناپسندیدگی دوڑ گئی۔ چاروں کو سر تا پا دیکھ کر اس نے ہونٹ سکیڑ لیے۔ تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ یہاں کے ولاس میں صرف اونچے طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ہمیں کوئی مشکوک پڑوسی نہیں چاہیے۔ پروین کی بھویں چڑھ گئیں۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ عورت تنزیہ بولی۔ اتنی کم عمر میں 3 بچے، کہیں 17-18 کی عمر میں ماں تو نہیں بن گئی؟ یہ سب ناجائز بچے تو نہیں؟ شمائل نے فوراً ہاتھ کمر پر رکھے تیزی سے جواب دیا، میری موم اور ڈیڈی شادی شدہ ہیں، ہم ناجائز نہیں ہیں۔ اس کے نزدیک منگنی بھی شادی کے برابر تھی۔ عورت نے تنزیہ پوچھا، پھر تمہارے والد کہاں ہیں؟ شمائل خاموش ہو گئی۔ پروین نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، وہ کام کے سلسلے میں باہر ہیں، گھر کم کم آتے ہیں۔ عورت نے ناک سکیڑی، اوہ، پارٹ ٹائم جاب کرتی ہو؟ اس سے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ جب پیسے نہیں تو بیرون ملک آنے کا کیا فائدہ؟ تم لوگ بس امیروں کے علاقے میں رہنا چاہتے ہو۔ میرا بیٹا دیکھو کتنی عزت دار نوکری کرتا ہے، این ٹی ٹی کمپنی میں ڈائریکٹر ہے۔ پروین نے کچھ نہیں کہا مگر شمائل چونک گئی۔ این ٹی ٹی؟ عورت نے فخر سے گردن تان لی۔ ہاں، این ٹی ٹی سنا ہے کبھی؟ میرے بیٹے کا ادارہ ہے، بہت بڑی کمپنی۔ تم جیسے پارٹ ٹائم لوگ کہاں اس معیار کے ہو؟ بہتر ہے یہ ولا چھوڑ دو، کسی سستے سے محلے میں جا کر رہو۔ شمائل کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ تو بچپن سے این ٹی ٹی ہیڈ کوارٹر میں پلی بڑی تھی، کیونکہ این ٹی ٹی تو ان کی گرینڈ آنٹ کی کمپنی تھی۔ اگرچہ وہ اپنی گرینڈ آنٹ کی پہچان ظاہر نہیں کر سکتی تھی تاکہ توجہ نہ کھینچے، مگر شمائل وہ بچی نہیں تھی جسے یوں کوئی آسانی سے ڈانٹ دے۔ وہ تڑاق سے بولی، دادی اماں، میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کے بیٹے این ٹی ٹی کے باس ہیں، وہ بھی تو کسی کے لیے ہی کام کرتے ہیں نا۔ آخر جب سب ہی دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ انہیں نیچا کیوں دکھا رہی ہیں؟ بوڑھی خاتون فوراً بھڑک اٹھی، تمہیں کیا معلوم کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ کسی کے لیے کام کرنے اور پارٹ ٹائم کام کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ این ٹی ٹی پچھلے برسوں میں سوئٹزرلینڈ کی سب سے گرم کمپنی ہے۔ وہاں اونچے عہدوں پر کام کرنے والوں کی سالانہ تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تمہارے باپ کو دیکھو، مہینے بھر ہڈی توڑ محنت کرے تب بھی کیا 10,000 کماتا ہے؟ یہاں کا کرایہ سستا نہیں۔ میرے خیال میں تم سڑک پر رہو تو بہتر ہے۔ کتنے ماہ کا کرایہ دے سکو گی؟ تم دوسروں کو گھر کرائے پر لینے سے روک رہی ہو۔ شمائل ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسی دم ایک بھاری جسم والی درمیانی عمر کی عورت ہانپتی کانپتی چلی آئی۔ بوڑھی کی اونچی آواز سن کر اس نے فوراً کمر پر ہاتھ رکھ کر ڈانٹا، اوئے، کیا مسئلہ ہے؟ تم نے میرے گھر میں امن سے رہنے کا وعدہ کیا تھا، نئی کرایہ دار کو یوں کیوں ستا رہی ہو؟ مسز لانگ نے بھویں سکیڑی، مالکن ہوش سے بات کریں، کس نے ستایا ہے انہیں؟ میں تو بس یہاں رہنے کے اصول بتا رہی تھی۔ ویسے بھی کون جانے یہ عورت کہاں کی ہے؟ یہاں رہنے والوں کا پس منظر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ موٹی مالکن تڑخ کر بولی، یہ میرے گھر کی کرایہ دار ہے اور قاعدہ قانون میں بتاؤں گی۔ اگر تمہیں رہنا نہیں تو ٹھیک ہے، نکل جاؤ۔ میرے گھروں کے لیے قطاریں لگی ہوتی ہیں اور یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ ستاو یونیورسٹی کی غیر ملکی طالبہ ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بات ختم، مسز لانگ نے منہ بنا کر کہا، پھر جاتے ہوئے ایک بار پروین کو اوپر سے نیچے تک گھورا اور پلٹ گئی، مگر دور جاتے بھی بڑبڑاتی رہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ 2 گھٹیا سی کوٹھیاں ہیں اور اتنا روب۔ میرا بیٹا این ٹی ٹی میں کام کرتا ہے، جلد ہی ایسی کوٹھی خرید لے گا۔ مسز لانگ کے کوسنے ختم ہوئے تو مالکن نے آخرکار پروین کی طرف رخ کیا، مس سمتھ نا، آئیے، گھر میں چند باتیں سمجھانی ہیں، میں دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا مگر پہلے قدم نہ رکھا، مؤدبانہ انداز میں ایک طرف ہو گئی۔ پروین تینوں بچوں کو لے کر اندر آئیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی مالکن کے چہرے کا تکبر پل میں کنار ہو گیا اور جگمگاتی محبت نمودار ہوئی۔ مس پروین، آپ واپس آ گئیں، ذرا شمائل کو دیکھوں، ارے موٹی ہو گئی ہے نا؟ شمائل ہنس پڑی،
سنڈی، یہ سنڈی وہی دوست تھی جو پروین نے بردیس میں بنائی تھی۔ جب وہ اور اس کا شوہر بے سر و سامانی میں تھے تو پروین ہی نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی اور کرائے کے ان گھروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھلوائی تھی۔ جی ہاں، یہ پوری کتار پروین ہی کی ملکیت تھی۔ اس نے برسوں پہلے یہ گھر کم قیمت میں اسی لیے خرید کر کرائے پر دیے تھے کہ سوئٹزرلینڈ آنے والے امریکی آرام سے رہ سکیں۔ شمائل نے منہ پھلا کر پوچھا، سنڈی اتنی بری عورت کو امی کے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ سنڈی بے اختیار سنڈی نے بے اختیار مسکرا کر آہ بھری۔ اس وقت وہ بہت بیچاری سی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے گھر دے دیا۔ اب ان کا بیٹا پیسے کمانے لگا ہے اور وہ اپنی بہن کو بھی پاس لانا چاہتی ہیں، اس لیے یہ ولا مانگ رہی تھی جسے آپ کے لیے ریزرو کیا ہوا تھا۔ میں نے نہ دیا تو میرا کچھ نہ بگاڑ سکی، بس غصہ آپ لوگوں پر نکالا۔ شمائل نے تعجب سے پوچھا، یہی گھر کیوں چاہیے تھا انہیں؟ ارے کون نہیں چاہتا یہاں رہے؟ کرایہ مناسب اور گھر عمدہ۔ مس پروین کرائے میں نفع نہیں دیکھتی، اس لیے سب یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ خیر، ان کا معاہدہ اگلے ماہ ختم ہو رہا ہے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ نہیں دوں گی۔ ایسے مزاج والوں پر مس پروین کی عنایت حرام ہے۔ پھر جب بیٹا اتنا امیر ہے تو جا کر مہنگا گھر لے لے، اوروں کا حق کیوں مارتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ حارث کی طرف مڑی۔ یہ حارث ہے نا؟ سنا تھا مس پروین نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا، دیکھو شمائل سے کتنا مضبوط ہے۔ سینڈی نے شوق سے حارث کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر ہنستے ہوئے زینڈر کی طرف مڑی۔ اور یہ چھوٹا سا شرارتی یقیناً زینڈر ہوگا، ٹھیک پہچانا؟ زینڈر خاموش رہا۔ 14 برس کی عقل مندی رکھنے والا زینڈر ایسے بچوں والے انداز سے بات سن کر بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکا کر بولا، چلیں اوپر والے کمروں کو دیکھتے ہیں۔ اوکے ڈوکے۔ شمائل اور حارث اس کے ساتھ لپکے، تینوں ایک دوسرے کے سائے بنے اوپر چلے گئے۔ نیچے ہال میں اب صرف پروین اور سینڈی رہ گئے تھے۔ کچھ ہدایات کے بعد سینڈی نے پراعتماد لہجے میں کہا، مس پروین، آپ کل بے فکری سے ستاو یونیورسٹی چلی جائیے، میں تینوں بچوں کو سنبھال لوں گی۔ پروین نے اس بات میں سر ہلایا اور شمائل، حارث اور زینڈر کی پسندیدہ چیزوں اور معمولات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ اگلے دن ستاو یونیورسٹی کا داخلی دروازہ، پروین نے اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ نکالا، گیٹ پر گارڈ کو دکھایا اور کیمپس کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ یہاں نیو یارک یونیورسٹی آف میڈیسن کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آئی تھی۔ ہر دسمبر میں تبادلے کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ نیو یارک میں پروفیسر ہونے کے ناطے جعلی مگر درست کاغذ بنوانا اور جگہ پانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ابتدائی رجسٹریشن کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ موقع دیکھ کر کتب خانے پہنچے اور مطلوبہ فائلیں نکالیں۔ کیمپس میں داخل ہوتے ہی ماحول کی کشادگی اور خوبصورتی نے دل موہ لیا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی کہ پیچھے سے لڑکیوں کی پرجوش آواز کان میں پڑی، او مائی گاڈ، کیلوین ہماری یونیورسٹی میں شوٹ کرنے آیا ہے۔ ستاو یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی۔ یورپی، ایشیائی، افریقی نژاد سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ہم آہنگی میں۔ یہ دنیا بھر کی علمی بحثوں کا مرکز تھا۔ نہ قوموں کی عصبیت، نہ رنگ و نسل کی حقارت۔ جو بھی یہاں آتا تحقیق و جستجو کے لیے آتا۔ اسی جوانی میں بھری فضا میں ظاہر ہے کچھ دل تو اپنے پسندیدہ ستاروں کے تعاقب میں بھی دھڑکتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی صدا بلند ہوئی، دروازے کی سمت بے اختیار کئی سر گھوم گئے۔ کیلوین، وہ بین الاقوامی سپر سٹار تھا، گانے، ناچ، اداکاری، ہر میدان میں کمال۔ ہالی ووڈ کا بہترین اداکار بھی رہ چکا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں تو یوں سمجھیں بچوں سے بزرگوں تک سب اسی پر فدا تھے۔ لوگ ٹھٹک کر رک گئے، مگر یونیورسٹی کے طلباء اپنے اپنے شعبوں کے نمایاں لوگ ہوتے ہیں۔ خودداری ان کی فطرت۔ یوں دیوانہ وار لپکنے کے بجائے خوشگوار حیرت کے ساتھ راستے سے ہٹ کر خاموشی سے کیلوین اور اس کی ٹیم کو گزرنے دینے لگے۔ پروین کا ارادہ تو تھا کہ وہ بالکل پرواہ نہ کرے، مگر آگے چلنے والا ہجوم اس کے راستے میں ٹھہر گیا۔ وہ نمایاں نہیں ہونا چاہتی تھی، سو وہ بھی تھم کر دیکھنے لگی۔ آج بھی کیلوین نے گاڑھا میک اپ سجا رکھا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے کچھ یوں جیسے ساری رات نیند نہ آئی ہو۔ اتنا اسموکی میک اپ کہ پروین کو دیکھنا دھوبر لگ رہا تھا۔ واقعی سمجھ نہیں آتا تھا اس آدمی کو کس بات کا زوم ہے کہ وہ 40 سے زیادہ وجیہ ہے۔
یہ سوچ کر اس نے ہونٹ سکیڑے ہی تھے کہ کیلوین اچانک رکا اور سیدھا پروین کی طرف دیکھا اور ان کی نظریں فضا میں آ کر جڑ گئیں۔ پروین کی آنکھیں باریک ہوئیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی کیلوین تھا جو کل اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، آج پھر دیدے گاڑنے کی جسارت۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کیلوین کی نگاہ میں دفتن کچھ مانوس سی گہرائی اتری، تاریک آنکھوں میں ایک انجان مگر جانا پہچانا سایہ لہرا گیا۔ پروین ساکت رہ گئی، جیسے بجلی سی گونج گئی ہو، پلک جھپکی تو آنکھیں پھر ویسی ہی گرم جوش مسکراہٹ میں گھل گئیں۔ وہ ارد گرد کے مداحوں کو ہاتھ ہلا کر سلام کر رہا تھا۔ پروین نے سر ہلا دیا۔ یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ ایک لمحے کو واقعی لگا تھا کہ کیلوین اور سالس میں کچھ ایک سا ہے۔ اگر اس نے کل رات کیلوین کی اصل شناخت نہ کھنگالی ہوتی تو شاید آج پھر تعاقب کرتی، مگر اب وقت ضائع نہیں کرنا تھا، اور ویسے بھی کیلوین اور سالس میں بن نہیں تھی، اس کے پاس جا کر اپنی بےعزتی کیوں کرواتی؟ یہ سوچ کر وہ تیز قدموں سے ڈپارٹمنٹ آف بائیو میڈیسن کی طرف گئی۔ اس مرتبہ تبادلہ طلبہ کے طور پر آنے پر میڈیکل اکیڈمی کی نشستیں بھر چکی تھیں، کسی کا حق مارنا مناسب نہ تھا۔ بائیو میڈیسن میں ایک جگہ خالی تھی، چنانچہ پروین نے وہیں طلبہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ اصل مقصد تو کتب خانے آرکائیوز تک رسائی تھا۔ آج اسے طالب علم کا کارڈ بنوا کر V16 کے لیے سراغ کے لیے فائل روم تک پہنچنا تھا۔ ماں کے چھوڑے ہوئے دھاتی ڈبے کی چند سطریں سیدھا ستاو یونیورسٹی کے آرکائیوز کے پرائیویٹ روم 004 تک لے جاتی تھیں۔ پروین نے رسمی اندراج مکمل کیا اور کارڈ بنوا لیا، پھر کارروائی سنبھالنے والی کونسلر سے پوچھا، معاف کیجیے گا، آرکائیو روم تک کیسے پہنچوں؟ کونسلر تھوڑی چونکی، پھر بولی، ہمارے یونیورسٹی میں آرکائیوز دراصل لائبریری ہی ہے۔ آپ کتابیں لینا چاہتی ہیں؟ لائبریری، اسی لیے تو نقشے میں ایک الگ فائل روم مل ہی نہیں رہا تھا۔ 20-25 برس پرانی عبارت، تب شاید علیحدہ آرکائیوز ہوتے ہوں، اب سب لائبریری میں ضم ہو چکا تھا۔ پروین نے مسکرا کر کہا، جی، کورس سے متعلق چند کتابیں درکار ہیں۔ کونسلر بھی مسکرا دی، بہت خوب۔ ہاں لیزا، کل کلاس میں لازماً آنا، دیر نہ ہو۔ لیزا وہ فرضی نام تھا جو پروین نے اپنے لیے رکھا تھا۔ پروین نے سر ہلایا اور سیدھی لائبریری کی طرف چل دی۔ گرچہ عمر 25 تھی اور نئے سال پر 26، مگر ہلکی پھلکی جسامت اور کم سنی کا تاثر لیے اس کی جعلی شناخت میں عمر 22 درج تھی۔ راستے میں 2-4 لڑکے خوشگوار انداز میں بات کرنے آئے۔ باہر کی فضا کھلی ڈھلی ہوتی ہے۔ پروین نے شائستگی سے انکار کیا اور میدان کے کونے سے گھومتی ہوئی سیدھی لائبریری کے دروازے تک پہنچی۔ بس پہنچنے ہی والی تھی کہ اچانک باسکٹ بال اس کی سمت لپکا۔ میدان سے شور اٹھا، ہے بیوٹیفل، سائیڈ ہو جاؤ، سائیڈ۔ سب کے دل منہ کو آ گئے۔ ایسی خوبصورت لڑکی اگر گیند لگ جاتی تو برا لگتا، مگر جو انہوں نے دیکھا وہ تو اور بھی حسین تھا۔ پروین نے ہوا کی سنگن لے کر پلٹتے ہی گیند تھام لی، کلائی پر گھمایا، ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور گیند سیدھی ٹوکرے میں ٹھک۔ بال نیٹ سے ہوتی ہوئی گزر گئی۔ لمحے بھر کو سناٹا، پھر کسی نے حیرت سے پکارا، کیا تم نیو یارک سے ہو؟ پروین نے ہلکا سا اقرار کیا، واہ، کمال کمال۔ تالیاں بجنے لگیں، نگاہیں اس پر جم گئیں۔ پروین نے ہنسی روکی اور قدم بڑھائے ہی تھے کہ وہی باسکٹ بال کھیلنے والا لڑکا پیچھے سے آ لیا۔ ہائے، میں جیک ہوں، کہاں جا رہی ہو؟ لائبریری۔ جیک نے گھڑی دیکھی، چمکتے دانتوں کے ساتھ بولا، اف، تو پھر بری خبر یہ ہے کہ کیلوین کی ٹیم ابھی وہیں شوٹنگ کر رہی ہے، انہوں نے 2 گھنٹے کے لیے بک کیا ہے، اب بھی کوئی 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ پروین نے تیوری چڑھائی، V16 کا سراغ اندر تھا، اب انتظار کیسے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی، ڈائریکٹر، اس لڑکی کو اندر آنے دیجیے۔ لائبریری اکثر خالی ہو گئی تو غیر فطری لگے گا، اس کی شکل اسسٹنٹ رول کے لیے ٹھیک ہے۔ پروین نے پلٹ کر دیکھا، کیلوین جیک کو ناگواری سے گھور رہا تھا۔ اگر کیلوین بات کہہ دے تو ڈائریکٹر مان ہی لیتا ہے۔ اس نے عملے کو اشارہ کیا اور پروین کو اندر جانے دیا۔
जैक ने फौरन हाथ उठाकर पुकारा, हे डायरेक्टर, इधर देखें, मैं भी एक्स्ट्रा बनना चाहता हूँ। फ्री, हो सकता है मैं इस लड़की के साथ जोड़ा बनाकर खड़ा हो जाऊं। नहीं, डायरेक्टर कुछ कहना चाहता था, इससे पहले कैल्विन ने साफ इनकार कर दिया। जैक सटपटा गया, सर खुजाते हुए बोला, क्यों? परवीन भी हैरान थी। जैक के माथे पर बल पड़ गए। कैल्विन ने उसे नजरअंदाज किया और डायरेक्टर से बोला, आज का सीन तलबा की मेहनत दिखाता है। लाइब्रेरी में रुबानवी अदाकारी यूनिवर्सिटी की इमेज के खिलाफ जाएगी। जैक ने फौरन बात समझ ली, तो फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ, पढ़ ही लेता हूँ, इसके साथ बैठकर चल जाएगा। कैल्विन ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं, एक्स्ट्रास पहले ही बहुत हैं। आखिरकार जैक की ना बनी। वो जल भुन कर रह गया, मगर कुछ कर भी ना सका। बॉडीगार्ड्स और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एहलकारों ने रास्ता दिया और परवीन लाइब्रेरी में दाखिल हुई। परवीन, वहां उस वक्त एक रिवायती हॉलीवुड एक्शन साइंस फिक्शन सीन फिल्माया जा रहा था। कहानी के ये कि मर्द अव्वल जिसे कैल्विन कर रहा था, यूनिवर्सिटी में एक जीन्स के एक राज पर हाथ रख रहा था। कमजोर सा लड़का जिसे अक्सर तंग किया जाता, एक दिन वो मजबूत होने का फैसला करता है। वो और उसका प्रोफेसर मिलकर मकड़ी जेन इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर प्रोफेसर उसे ही बतौर तजर्बा इस्तेमाल करता है। वो स्पाइडरमैन बनना चाहता है। ताकतें वाकई बढ़ती हैं, मगर बिलाखिर जेन उसे खा जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता असल मकड़ी जैसे खदोखाल और बेरहम फितरत में ढलता जाता है। बेहोश बेहोशो हवास छिनते हैं और वो एक मारने वाली मशीन बन जाता है। कौमी सलामती ब्यूरो उसका कौमी सलामती ब्यूरो उसका पीछा करता है, मगर वो तनहा सब एजेंट्स को हरा देता है। ताक़ुब के दौरान हीरोइन उसे बचाती है, रफ़ाकत बढ़ती है और उसकी बुझती इंसानियत में हल्की सी लौर और दहक उठती है। प्रोफेसर उसकी बढ़ती कुव्वत को देखकर खुद भी जैन इंजेक्ट कर लेता है, चाहता है कि वो दोनों मिलकर दुनिया पर राज करें। वो हीरो के जहन में होने वाली अजीतों को की वीडियो बनाकर दिखाता है, उसे भड़काता है। यूं हीरो दोबारा बेकाबू होकर शहर को रोंदे निकल पड़ता है। आखिर में मोहब्बत उसे वापस खींच लाती है। वो अपनी ताकतों पर काबू पाकर प्रोफेसर को शिकस्त देता है, शहर को बचा लेता है और अंजाम कार कौमी सलामती ब्यूरो में शामिल होकर दुनिया की हिफाजत करने लगता है। मुख्तसर ये कि ये मोहब्बत के सहारे इंसानियत की बाजियाफ्त की कहानी थी। अभी शूटिंग इब्तदाई मरहले में थी। आज का सीन फिर से हीरो पर तंग किए जाने का मंजर। वो लाइब्रेरी में छुप जाता, जबकि बाहर के ताकतवर लड़के सीटियां बजाते हुए फिक्र उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं कि खूब पिटाई करे। रात ढलती है तो वो लाइब्रेरी ही में जीन्स का राज ढूंढ लेता है। उसकी आला जहानत प्रोफेसर की नजर में आती है और दोनों मकड़ी जैन पर काम शुरू कर देते हैं। परवीन को कहानी की जुजियत का इल्म न था, बस यूं ही कैरोलिन की शूटिंग देखना अच्छा लग रहा था। मगर वो यहाँ तमाशा देखने नहीं आई थी, इसीलिए उसे एक अहम काम दरपेश था। वो एक खामोशी से तलबा जिनका तलबा तालबा बनकर वो एक खामोशी से तालबा वो एक खामोश सी तालबा बनकर अंदर घूमती रही। मकसद फाइल 004 तक पहुंचना था। लाइब्रेरी के एक कोने में आर्काइवल फाइल्स रखी थी। हकीकत बांधने को भी इसी गोशे में हीरो कैल्विन के हत्थे एक तुर्क शुदा जिन स्माइल लगती थी। परवीन ने माहौल भांपा। मालूम हुआ मतलूबा फाइलें वही हैं। कोने में वही इसी कोने में जाकर कैल्विन सीन
جہاں کیلوین سین ہے سو وہ آہستہ آہستہ اسی طرف سرکنے لگی، یہاں تک کہ کٹ ڈائریکٹر چیخ کر بولا اور سیدھا پروین سے مخاطب ہوا، اسٹوڈنٹ مسئلہ کیا ہے؟ بار بار کیمرے کے سامنے کیوں آ رہی ہو؟ میرا دھیان کھینچنا چاہتی ہو یا تم بھی اداکاری کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے سر سے پاؤں تک پروین کو تولا، پھر آنکھیں چمک اٹھی۔ ارے اتنی خوبصورت لڑکیاں روز روز نہیں ملتی، چاہو تو تمہارے لیے ایک رول ڈال دوں؟ پروین ضرورت نہیں، ڈائریکٹر پیچھا نہ چھوڑ رہا تھا۔ تم شاید لوگوں کو ٹالنے کی عادی ہو، مگر مجھے یوں مت ٹالو۔ اگر اداکاری کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں انٹرنیٹ میں لانچ کر سکتا ہوں۔ پروین واقعی ضرورت نہیں، اسے اداکاری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے کام نمٹا کر واپس سونا اس کی اولین خواہش تھی۔ ڈائریکٹر کو یقین نہیں آ رہا تھا، چاہتی نہیں تو پھر کیمرے کے سامنے کیوں منڈلا رہی ہو؟ تم اندر آئیں تو میں نے نوٹس کیا، خاصی احتیاط سے صحیح مگر صاف لگ رہا تھا تم کیمرے کے لیے پوزیشن لے رہی ہو۔ پروین حیران ہوئی اور نہایت بے نیازی سے بولی، کیمرے کے لیے نہیں تو پھر کیوں؟ ڈائریکٹر نے اصرار کیا۔ پروین یقیناً 004 فائل کے لیے، لیکن وہ یہ کہہ تو نہیں سکتی تھی۔ نئی طالبہ ہو کر اچانک یہاں کی فائل مانگنا عجیب لگتا۔ وہ جواب سوچ ہی رہی تھی کہ کیلوین کی مانوس بھاری اور درمیانی آواز درمیان سے اتری، اور کس لیے؟ میرے لیے؟ پروین اور ڈائریکٹر حیران۔ کیلوین آتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں یہ میری فین ہے، مجھ پر مرتی ہے، مگر یہ فلم سیٹ ہے، براہ کرم شوٹنگ میں خلل نہ ڈالیں۔ پھر اس نے ناک چھوتے ہوئے ڈائریکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ مجھے اتنا پسند کرتی ہے تو اسے میرے پاس رہنے دیں۔ آرکائیوز میں چند لوگ ہوں گے تو منظر حقیقت لگے گا۔ ڈائریکٹر ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں۔ پروین وہ کیلوین کو دیکھ کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ خود بول اٹھا، سین شروع ہو تو مجھے یوں مت دیکھا کرو، ظاہر کرنا کہ تم مجھے جانتی ہی نہیں ہو۔ ٹھیک مانتا ہوں تم پر میرے لیے جذبات قابو پانا مشکل ہوگا، مگر شوٹنگ کے دوران صبر کر لو۔ پروین صبر کر لوں؟ اور یہ جو حد سے بڑھی ہوئی خود پسندی ہے یہ کتنی مانوس تھی۔ وہ بولتی اس سے پہلے ڈائریکٹر کی آواز گونجی، ایکشن۔ پروین نے ساری سوچیں لپیٹ دیں اور سیدھی ریک سے ایک فائل نکالی، ایک فائل کھینچی اور نمبر لکھا تھا 009۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ آرکائیول فائلیں ترتیب وار رکھی جاتی ہیں، اگر 009 یہی ہے تو 004 بھی اسی قطار میں ہوگی۔ ذہن یکسو کر کے اور ذرا پہلے کیلوین کی پبتیاں بالکل بھلا کر وہ سنجیدگی سے نمبر ڈھونڈنے لگی۔ 004 ہی تو V16 کی کنجی تھی جو اس کی ماں چھوڑ گئی تھی، اسے ملنے ہی والی تھی۔ واقعی 009 کے ساتھ 008، پھر 007، پھر 006 اور 005 اور 005 کے ساتھ 004۔